میرے شوہر کو بیٹا چاہیے تھا۔ وہ مجھے ہر رات بادام والا دودھ پلا کر کہتا کہ دودھ پینے سے تم بیٹا پیدا کرو گی۔ میں بھی بہت خوشی سے اس دودھ کو پی لیتی، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلتی تو میرے دونوں پاؤں میرے دوپٹے سے بندھے ہوئے ہوتے۔ ایک دن میں نے شوہر کو بنا بتائے دودھ پینے کا ناٹک کیا۔ ابھی لیٹے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہاں پر آج سسرال میں میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا شوہر میرے لیے گلاس میں بادام والا دودھ لے کر آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ مجھے ان کی یہ عادات دیکھ کر ان سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ ایسا لگا دنیا میں ان سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادام کا دودھ پی کر مجھے بڑی تسلی سے نیند آ گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیروں پر دوپٹہ بندھا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا اور پریشانی ہوئی کہ یہ سب کیا ہے، ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ابھی انہی سوچ میں بیٹھی تھی کہ اویس کمرے میں آیا اور میرے پیروں سے بندھے دوپٹے کو بڑی پریشانی سے دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ کیوں باندھا ہے، پاؤں میں درد ہے؟ میں خود حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بند گیا۔ اس نے کہا کہ شاید تم نے نیند پہ باندھا ہو۔ اس کی بات پر میں چپ ہو گئی، کیونکہ اکثر انسان نیند میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتا ہے۔ اویس نے میرے پاؤں سے دوپٹہ کھولا اور وہاں سے چلا گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سالار دروازے سے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی مجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا، جب اس آدمی نے میری ساری کمیوں کے ساتھ مجھے اپنایا تھا۔ میرا نام مریم ہے۔ میرا دکھ اس وقت شروع ہوا جب مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی تھی، لیکن وہ خوشی کیسے مل رہی تھی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے میرے بچے کی ایک جھلک ضرور دیکھنی ہے۔ میری ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے میری اولاد میری جھولی میں ڈال دی۔ مجھے اتنی تکلیف ہو چکی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن آخری آواز میرے کان میں پڑی تو وہ ایک بچے کے رونے کی تھی۔ ہاں، میرے اپنے بچے کے رونے کی آواز تھی، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھتی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو سرہانے بیٹھے پایا۔ میری آنکھیں پورے کمرے میں اس ننھے بچے کو تلاش کرنے لگی تھی، لیکن جب مجھے اس کی جھلک دکھائی نہیں دی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پہلی بار پوچھنے پر تو وہ چپ ہو کر رہ گئی، مگر جب میں نے دوسری بار تھوڑی اونچی آواز میں پوچھا تو وہ بہت گمسم چہرے کے ساتھ بولی کہ تیرا بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی میرے پورے جسم پر جیسے کوئی قیامت برس پڑی۔ میں ایک دم چلا پڑی اور بولی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کچھ کیا ہے، لیکن ماں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس چیخو پکار میں اچانک نہ جانے کسی نے میرے بازو میں ایک سوئی چبھو دی۔ شاید وہ کوئی نشے کا انجیکشن تھا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھے بے ہوشی ہونے لگی اور اگلے تھوڑے ہی پلوں میں ایک مرتبہ پھر سے میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ میرے جسم میں اب ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج ہمت ہاری تو میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی دروازے کی طرف بڑھی اور میرے اندر کی ممتا اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔
ابھی میں 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ اچانک مجھے اماں اور ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ اماں ابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کیا ہو جاتا اگر ہم اس بچے کو رکھ لیتے؟ ویسے بھی مجھے بیٹے کی بہت چاہت تھی۔ میری چاہت اس بچے سے پوری ہو جاتی۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ بابا نے میری ماں کو گھورا اور بولا تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ بچہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیتے؟ کیونکہ تمہاری بیٹی نے تو چھپ کر نکاح کیا تھا جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ لڑکا شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس کو طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ بابا کی اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے۔ میں تو جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے وہاں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ نہ جانے کس طرح سڑک پر چلنے لگی۔ میری آنکھوں کے آگے صرف ماں باپ کا دھوکے باز چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی اپنی اولاد کو اتنا بڑا دکھ کیسے دے سکتا ہے؟ میرے کانوں میں اپنے بچے کی گونج سنائی دے رہی تھی جو میں نے بس ایک ہی بار سنی تھی۔ اس کے علاوہ میری ہمت اب اور کچھ دیکھنے یا سننے کے قابل نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکرا گئی اور زمین پر گر پڑی۔ اتنے ہی پل میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یا کتنے دنوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نرم نرم بستر پر پایا۔ میں نے پھر تھوڑی سی آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عالیشان کمرہ تھا جس کے اندر ایک خوبصورت سے بیڈ پر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی اور مجھے یہاں کون لایا تھا۔ میں بیڈ سے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پرچی پر کوئی 2-3 لائنیں لکھی ہوئی تھی، صرف میرے لیے۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اس روز میری ہی گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر آپ کے پاس آیا۔ آپ کے سر پر چوٹ آ چکی تھی، مگر میں دنیا والوں کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کے لیے آپ کو یہاں لایا۔ مجھے بہت ضروری کام سے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فریج میں ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے آنے تک یہاں رک سکتی ہیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو اس گھر کی ساری چابیاں نیچے دراز میں پڑی ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں عجیب سی تسلی کی لہر دوڑنے لگی۔ یہ کیسا آدمی تھا جس نے مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا؟ خیر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور پرچی واپس رکھ دی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ جہاں میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے، یہ بھی خیال آیا تھا کہ میں اپنے مسیحا سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں کئی بار تو ڈر جایا کرتی تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ اس ہوس پرست دنیا میں صرف یہی ایک سکون کا ٹھکانہ ہے جہاں میں بالکل محفوظ ہوں۔ ایک روز جب میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید وہی آدمی آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، لیکن شاید اس نے اپنے آپ کو سیٹ کر رکھا تھا جیسے کوئی نوجوان ہے۔ اس نے جلدی سے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تھوڑی آرام کے ساتھ بولی کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ میرے پاس آیا، بولا کہ مجھے لگا آپ شاید یہاں سے چلی گئی ہوں گی۔
نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سنتے ہی میرے ہونٹوں سے بے دھڑک یہ بات نکل گئی کہ میرے پاس کوئی چھت نہیں ہے جہاں میں جا سکتی ہوں۔ لیکن یہ کہہ کر مجھے بہت شرم سی محسوس ہونے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرایا اور بولا میرا نام اویس ہے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، میں تو ویسے بھی زیادہ وقت باہر ہی رہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ہو گئی کیونکہ مجھے وہ کوئی دھوکے باز آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی اور میں وہاں رہنے لگی۔ اب وہ اگلے روز وہاں سے چلا گیا لیکن گھر پر ایک نوکرانی چھوڑ گیا جو میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آتا اور ایک دن رہ کر چلا جاتا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے جب اچانک ایک روز اویس میرے کمرے میں آیا۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر میں چونک سی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، میں بس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ تب میں نے اس کے چہرے کی طرف بڑی پریشانی سے دیکھا۔ اسے مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ تب وہ مجھ سے بولا کہ میں نے جب تمہیں اس رات دیکھا تھا میں تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کافی پہلے بھاگ گئی تھی۔ اس کی سچائی کافی پریشان کر دینے والی تھی، لیکن میری حقیقت تو شاید اور بھی بری تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا اب اگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تم اپنے بارے میں بھی مجھے سب کچھ بتا دو۔ میں نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ میرا نام مریم ہے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور اس سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اس نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اور ہم ملاقاتیں کرنے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور پھر مجھے ایک دن پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ جب میرے ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، پھر بڑی خاموشی سے میرے بچے کو ایک بے اولاد جوڑے کو دے دیا۔ اب میں نہ تو پیچھے جا سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے، لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ ایک بیٹے کو جنم دیا ہے اور میں اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں سکی۔ میری یہ بات کہتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ بولا کہ کیا تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، لیکن میں اتنی بد نصیب ہوں کہ اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم مجھ سے شادی کر لو اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرو، اللہ تمہیں پھر سے بیٹا دے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے اس مقدس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن چکی تھی اور بے حد خوش تھی۔ شادی کی پہلی رات اویس اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بادام والا دودھ بنا کر لایا۔ اس کی یہ محبت میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ خیر اگلے دن وہ مجھے یہیں چھوڑ کر کسی کام سے چلا گیا۔ میرے پاس ایک نوکرانی چھوڑ گیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک بیوی کو نوکرانی سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہر ہفتے آتا اور میرے ساتھ ایسا پیار بھرا وقت گزارتا کہ میں سب گلے شکوے بھول جاتی۔ اس سب میں ایک چیز جو مجھے ستا رہی تھی وہ یہ تھی کہ نوکرانی مجھے ہر رات دودھ کے گلاس میں بادام ڈال کر پلایا کرتی تھی۔ ایک دن جب اویس دودھ کا گلاس لایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دودھ روز پینا ضروری ہے؟ تب اس نے میری طرف گلاس بڑھاتے ہوئے محبت سے دیکھا اور بولا ہاں تمہارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ تم صحت مند رہو اور ہمارا بچہ بھی صحت مند ہو۔
اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔ اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ میں کچھ ہی دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اب تو اویس میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگا تھا اور ہمیشہ مجھ سے بیٹے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک روز میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اویس کو کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تب اویس نے کہا کہ تم نہیں مل سکتی۔ پھر میں نے اس سے ضد کی تو وہ بولا تم کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا، تب میں اپنے گھر والوں سے تمہیں ملواؤں گا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اب بتائیں۔ اویس کہنے لگا کہ تمہیں میں اپنے دوست کی بیوی بنا کر گھر لے جاؤں گا۔ جب دھیرے دھیرے سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ اس بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں چپ ہو گئی۔ میرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اپنی اصل چھت تلے۔ اسی روز ہم نے تیاری شروع کر دی اور اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئی۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار ہم ایک عالیشان حویلی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حویلی کا دروازہ گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان و شوکت پر سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ گاڑی اندر ہوئی تو میں اس حویلی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا۔ ہاں، خوابوں کا محل، وہ محل جو ہر لڑکی اپنے خواب میں دیکھا کرتی ہے۔ میں اسی حیرانی سے گاڑی سے اتری۔ اویس بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ حویلی بہت عالیشان تھی۔ حویلی واقعہ ہی کسی بادشاہ کا گھر معلوم ہو رہا تھا۔ اویس نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے مجھ سے بس سلام کیا اور ہمارا حال چال پوچھا اور اندر چلی گئی۔ اویس کا بیٹا دور سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف منہ کر کے وہ بھی چلا گیا، جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کا یہ رویہ بہت عجیب سا لگا، اور اویس کا بیٹا تو مجھے زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اس کی عمر مجھ سے بھی 2 سال بڑی تھی اور اویس 40 سال کا تھا۔ پھر اس کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، میں نے ان سب سوچوں کو جھٹک دیا۔ اویس مجھے وہاں سے کمرے میں لے آیا۔ وہ خود سب کے رویے پر بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لایا تھا وہ بے حد خوبصورت تھا اور بہت ہی عالیشان سجایا گیا تھا۔ اویس نے اس گھر میں میری پہچان اپنے دوست کی بیوی بتائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اویس نے مجھے اس دن ایک ایسی بات کہی جو میرے دماغ میں عجیب سے شک پیدا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہیں نکلنا، اور اس حویلی کے باہر تو قدم بھی مت رکھنا۔ یہاں پاگل بھیڑیے رہتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہوا، لیکن میں چپ ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھا، لیکن اچانک مجھے وہاں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی عورت کی آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی اور میں نے فوراً اویس کو فون کیا۔ اویس اسی وقت میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس کے آتے ہی میں اس کے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ آپ کو بھی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں نا؟ کیا؟ کیسی آوازیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ شاید تمہارا وہم ہے، میں بار بار اسے کہتی رہی۔ نہیں، میرا وہم نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بار بار جھٹلا رہا تھا۔ پھر مجھے دودھ کا گلاس دے کر سلا دیا۔ اب جب میں اٹھی تو مجھے بار بار وہی آوازیں آتی۔ آخرکار اس گھر میں ایسا کیا تھا جو مجھے کل سے بے چین کر رہا ہے؟ پھر دن شروع ہو چکا تھا۔ اویس کا بیٹا سالار مجھ سے بہت اکھڑا اکھڑا سا رہتا۔ میں 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں اس دوپٹے والی بات کو تو بھول چکی تھی، لیکن رات کو پھر سے جب میں دودھ پی کر سوئی
تو صبح میرے پاؤں اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ میرے تو دل میں عجیب سے خیال اٹھنے لگے تھے۔ اب مجھے سسکیوں کی آوازیں تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ جو نیا کام شروع ہو گیا تھا اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اویس جیسے ہی کمرے میں آیا میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس کے چہرے پر تھوڑا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا شک صحیح نکلا۔ میں ایک دم پریشان ہوئی اور بولی کہ کون سا شک؟ تو اس نے کہا کہ بہت پہلے حویلی میں ایسے ہی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں، اور ہمیں پھر سے پتہ چلا ہے کہ یہاں جن اور بھوتوں کا سایہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ایسے ہی کوئی اثر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ اب اویس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، جیسے ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ اویس کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو مجھے کھڑکی میں سالار کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید وہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میرا دماغ عجیب سی الجھنوں میں پھنس چکا تھا۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں سالار ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے، لیکن میں نے اویس کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ لیکن میں نے ضد کی کہ اب آپ گھر والوں کو ہماری سچائی بتا دیں، مگر وہ میری بات پر کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے طے کر لیا کہ میں سالار سے خود ہی ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شکایت تھی۔ سالار جیسے ہی اندر آیا تھا جب تک اویس بھی آ گیا، اس نے بڑے غصے کی نظروں سے سالار کی طرف دیکھا تھا اور کہا کہ تم ابھی اس وقت اس کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اویس میری طرف غصے سے مڑا اور بولا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کسی سے بات نہیں کرو گی۔ آخر کیوں تم نے اسے کمرے میں آنے دیا؟ اس کا اس طرح غصہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے معافی مانگنا چاہا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگا۔ دوسری طرف میرے اندر سالار سے بات کرنے کی لگن اور بڑھ گئی تھی۔ ایک دن جب اویس گھر پر نہیں تھا، میں نے خود ہی سالار سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، لیکن میں نے جلدی سے اسے کہا کہ حیران مت ہو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، کیوں؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو آپ؟ میں نے کہا، وہی جو تم جانتے ہو۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا اور پھر بولا کہ میں جانتا ہوں آپ کے اور اویس چچا کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ اس کے منہ سے اویس چچا سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ اویس چچا؟ وہ بولا، جی، اویس میرے چچا ہیں، اور وہ بھی سگے نہیں، میں ان کے چچازاد بھائی کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کو انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی ہوس میں مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس کی طرف گھورتے ہوئے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے۔ اویس چچا اب سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دوست کی بیویاں ہیں، لیکن یہ آدمی انہیں صرف اور صرف بیٹے کی لالچ میں لایا تھا، اور جب بیٹے نہ ہوتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تب اس نے کہا کہ اگر یقین نہیں آئے تو آج رات کمرے سے نکل کر دیکھ لینا، اور پھر اویس چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور وہ دوپٹہ جو آپ کے پیروں میں باندھا جاتا تھا، صرف اسی لیے باندھا جاتا تھا کہ اگر آپ اٹھیں اور چلنے لگیں تو گر جائیں،
اور چلنے کے قابل نہ رہے، اور وہ جو بادام والا دودھ آپ کو دیتے ہیں اس میں نیند کی دوائی تھی، جس کو پی کر آپ سو جائیں اور باہر نہ نکل سکیں۔ اس کے ہر لفظ نے میرے اندر لہر بکھیر دی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ میں نے اس باتوں پر یقین نہیں کیا اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم یہ سب صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اس نے بڑی تسلی سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آج آپ دودھ کا گلاس مت پینا، کیونکہ اس میں وہ نشے کی چیزیں ملاتا ہے اور پھر آپ کے پاؤں بھی باندھ دیتا ہے۔ اگر آپ اٹھ بھی جائیں تو چل نہ سکیں۔ اس کے ایک نئے اشارے نے مجھے بڑی حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ اب میں سچ تک خود ہی پہنچ جاؤں گی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور میرا دل دعا کرنے لگا، اللہ کرے یہ سب سچ نہ ہو۔ یہ دن میں نے کیسے گزارے صرف میں ہی جانتی ہوں۔ رات ہوتے ہی اویس میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ میں نے دودھ لیتے ہی کہا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آج میں دودھ نہیں پیوں گی۔ اس نے کہا، یہ تو تمہیں پینا پڑے گا۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ دودھ پی لیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے لگتا ہے ہمارے بیٹے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ پہلے سے زیادہ چوکنا ہو کر رہے گا اور اپنی کارروائی پوری کرے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی، میرے کانوں میں سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اویس بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی دبے پیروں سے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس نے کچن سے کچھ کھانا لیا اور کچن کے باہر سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تہخانہ ہٹایا۔ اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں نیچے کوئی تہخانہ ہے۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ تہخانے میں دیکھتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہیں سے آوازیں سننے لگی۔ اویس کے اندر آتے ہی سسکیاں ختم ہو گئی تھی اور اندر سے عورتوں کی آوازیں آنے لگی۔ عورتیں اویس سے کہہ رہی تھیں کہ اللہ کے لیے ہمیں یہاں سے باہر نکال دو، لیکن اویس بڑی گندی طرح سے ہنس رہا تھا اور ان عورتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا بدن کانپنے لگا تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی سالار بھی کمرے میں آ گیا اور میری حالت دیکھ کر بولا کہ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے بس یہاں سے کسی طرح نکلنا تھا۔ اس وقت سالار اور میں نے ایک پلان بنایا۔ وہاں پر پہلے ہی بہت کڑی نگرانی تھی۔ میں اویس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے اویس سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ میری بات پر راضی نہ ہوا، لیکن پھر جب میں نے کہا کہ اگر تم مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤ گے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیکن میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا اور اویس کی تینوں بیویاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ شاید وہ لوگ پہلے ہمیں چھڑوانے آئے تھے۔ ہم نے اویس کے خلاف گواہی دے دی تھی۔ اویس تو غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر اٹھ گئی تھی۔ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھر لوٹ گئی تھی اور میں یتیم خانے میں چلی گئی تھی۔ اب تو میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، میرا بچہ بھی میرے پاس ہی تھا۔ کچھ دنوں بعد سالار میرے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو شروع دن سے ہی پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے اسے یہی کہہ کر منع کر دیا کہ میں اب کسی مرد ذات پر یقین نہیں کرتی۔
اس لیے تم سے شادی کر کے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے سالار کے پرپوزل کو قبول کر لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اینڈ ہاں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔